انسانوں کو اس سے ہدایت ملے. ہدایت، روشنی، کسی بھی غلط بات سے محفوظ رہنا، گائیڈنس، یہ سب لفظ ہدایت. 6 آیتیں یہاں مسلسل ہیں، اور میں یہ کہہ لوں آپ کی خدمت میں کہ یہ 6 آیتیں صرف 6 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم اس بھارت کے اندر، اس ملک کے اندر یا یہاں سے باہر جو لوگ قرآن کریم کو اس تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا دیا ہے ساری دنیا کو قرآن نے؟ ٹھیک ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال ایک ہے، اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ جو آج کی فضا میں بہت نشر ہوا اور نشر ہو رہا ہے. میں اس تمام ایسے ذہن کو سامنے رکھ کے یہ گفتگو پیش کر رہا ہوں، جبکہ میری کیفیت طبیعت کی خرابی سے اب آج ایسی تھی کہ میں مایوس تھا کہ میں اس مجلس میں آ پاؤں گا کہ نہیں. لیکن یہ یقین ہے کہ جن کی راہ میں ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں، ان کی راہ میں ہماری بات قبول ہے، اور ہمیں اس کی توفیق ملے گی کہ ہم کچھ کہہ لے جائیں. عزیزان گرامی، آج کی فضا میں خاص طور سے ہندوستان میں بہت تیز یہ آواز ہے قرآن کریم. میں ان لفظوں میں نہیں جاؤں گا جو عصبانیت، تعصب، کٹر پنا، مذہب میں ضدیت، نہ سمجھ کر سب کچھ سمجھنے کا انداز پیش کرنا، ان کا شکار آج ہر جگہ وہ انسان ہے جو مذہبی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ مذہب، ان کا شکار ہر وہ انسان دنیا میں ہے جو مذہبی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اس وقت دنیا میں بہت بڑے مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے مذہب کی ایک اقلیت کے قریب جو ان کے رہبر تھے ان کے پاس کیوں آئے؟ ظاہر ہے کہ ویٹیکن کے اندر سیاست کی کوئی پرچھائی پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، اور نجف کے اندر بھی کوئی سیاست کا عنوان دنیا کے لیے نہیں ہے. بالکل دو غیر سیاسی ہستیاں جب اس طرح ملیں کہ ایک بڑی اکثریت والا ایک بڑی اقلیت والے کے پاس جائے تو یہیں سے پہچان لو کہ اقلیت نظر انداز کرنے کے لائق نہیں، اور اس شخص کا جانا، اس شخصیت کا جانا، وہاں آپس کی ملاقات، شاید اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دو بڑی مذہبی شخصیتوں نے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اپنی فریاد پیش کی. ان کے دل کی تکلیف سامنے آئی ہے کہ اگر دنیا مذہب کو ٹھیک سے سمجھ رہی ہوتی تو ہم کو وہاں سے یہاں نہ آنا پڑتا، اور یہاں مل کر ہم آپس میں محبت کی باتیں کریں. تو خود پہچان لو کہ مذہب تنفر، عداوت، دشمنی، تحقیر، تذلیل نہیں دیتا ہے. اگر مذہب تحقیر و تذلیل دیتا تو عزت کے متلاشی لوگ دیکھ لے اس بات کو کہ اتنی بڑی اکثریت کا رہبر اتنی چھوٹی سی اقلیت کے پاس کیوں آیا. صلوات پڑھے. یہ میں نے تمہیدی طور پر، ضمنی طور پر ایک بات کہی ان لوگوں کے لیے جو قرآن
اگر قرآن کریم معاذ اللہ دنیا کی انسانی صفوں میں، ہماری انسانی زندگی میں، ہماری کلچر سوسائٹی کے اندر، ہمارے اس مجمع کے اندر جو انسانی مجمع دنیا میں ہے، اس کے اندر اگر قرآن کا پیغام ویسا ہوتا جیسا یہاں بعض لوگ بیان کرنے لگے ہیں، تو یقین فرمائیے کہ آپ جتنا قرآن کو جانتے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ قرآن کو وہ جانتا ہے جو ویٹیکن سے چل کر گیا۔ اس کا جانا دلیل ہے کہ وہ مہر لگا رہا ہے اس بات پر کہ نہ مذہب فساد سکھاتا ہے، نہ اسلام فساد تک لے جاتا ہے، نہ قرآن قتل و خون تک لے جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ آئیے ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آج میں بالکل الگ ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو پہلی بار ہے۔ موضوع میرا وہی ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو میری دلیل آج کی ہے، جو استدلال آج کا ہے، وہ بالکل نیا ہے، جو بالکل آپ کے سامنے پہلی بار پیش ہو رہا ہے۔ اس کے پرواہ کے بغیر کہ لوگ کتنے ہیں، اور یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، اور جہاں ریکارڈ ہو کے جائے گا وہ بھی اس کو محفوظ رکھیں۔ ہر ایک نہیں کہے گا یہ سب، کہنے کے لیے کچھ مطالعہ چاہیے ہے اور کچھ ہمت بھی چاہیے۔ اللہ کا شکر دونوں چیزوں میں نے کوشش کی ہے کہ برقرار رہے، مطالعہ بھی ٹھیک رہے اور ہمت بھی برقرار رہے، تاکہ ہم ایک بات کہہ لے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ مفکرین کا مجمع ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، بہت زیادہ نہیں مطلوب گا، مگر بڑی یاد رہنے والی بات ہے۔ قرآن کریم پر اعتراضات کرنے والوں کو خاص طور سے میں خطاب کرتے ہوئے کہوں گا، جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں۔ آپ کا قرآن پر جو اعتراض، قرآن یہ اور قرآن وہ اور قرآن وہ، قرآن میں ان کے لیے یہ اور ان کے لیے وہ، ان کے لیے وہ، میں اس کے بڑے جوابات دے چکا ہوں۔ لیکن اس وقت کی گفتگو اگر آپ محفوظ رکھ سکیں گے جو قرآن پر بات کرتے ہوں اور سمجھنا بھی چاہتے ہوں، تو ان کو یقینی طور پر بہت کچھ سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تمام اعتراض قرآن پر کرنے والے کہ قرآن میں یہ کیوں آیا ہے اور وہ کیوں آیا ہے، بہت صاف لفظوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب قرآن میں یہ بھی ہے، ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، ان کو کاٹ دو۔ جو قتل کر دینے کی آڑ میں کہ قتل کر دینے کا حکم قرآن دیتا ہے، ان جملوں کی آڑ میں بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، بہکاتے ہیں لوگوں کو، اور انسانی سوسائٹی کے اندر اشتعال کا زہر بھرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا خدا را غور کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں، ایک ذمہ دار حیثیت سے بات کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مسلمان کے لیے سب کچھ ہے، یہ قرآن کریم ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے سب کچھ ہے۔ جو اس مسلمان کے لیے ساری دنیا میں قرآن سب کچھ ہو 1500 سال سے تقریباً، اس قرآن کو آج کے دور میں یہ کہنا کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، میں آپ سے کہوں گا، اسی لیے میں نے ابھی یہ جملہ کہا، جاہلوں سے قرآن سمجھنے کے بجائے ان عالموں سے سمجھو جو چاہے اسلام پر نہ ہو، ان عالموں سے آپ اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی بات کریں جو اسلام میں نہیں ہے۔ غیر مسلم علماء سے قرآن کو سمجھو۔ یہ تو میں نے سامنے اس وقت کے پوپ کی بات کی، ان سے پہلے پوپ بینڈکٹ 16 نے کیا کہا تھا بیان کروں تو بڑا وقت صرف ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ دنیا کی ہر کتاب میں تبدیلی ہو چکی ہے لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی آج بھی۔
انہوں نے خود کہا ہم نے اپنی کتابوں میں وقت اور زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں کی ہیں، لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اب سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے پوپ بینڈکٹ 16 نے کہا، اور آج کے پوپ نے نجف جا کر بتلا دیا کہ قرآن قابل اعتراض کتاب ہوتی اگر تو یہ آگے آگے نہ آتی۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن کے بعض آیات کا سہارا لے کے غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، یا تو وہ ضد پر بات کر رہے ہیں تو ان سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، اور اگر وہ سمجھنے اور سمجھانے کے راستے پر ہیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے انہیں بہت سے جواب مل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ پہلی بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو میرا مجمع یہاں باپ ہے، مجمع غور کرے گا، اس پر نہ جائیے گا کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت کیسا ہو گیا ہے، کیونکہ میں جو بھی مجلس پڑھتا ہوں اس میں ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا مطالعہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے، اور اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک تکلیف کے عالم میں تھا، میں مایوس تھا کہ میں اس مجلس تک نہیں آ سکوں گا، میں نے حاضر ہوں کہ لوگ جو اس امید پہ آئیں گے مایوس نہیں۔ آئیے دیکھیں، یہاں سے پوری گفتگو آپ غور سے سنیں۔ ہر بات کے لیے ایک تعارف ہوتا ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ یہ امام باڑہ اپنا منظر بتلا دے گا یہ کیوں ہے، یہی اس کا انٹروڈکشن ہے۔ یہ سامنے زری اس کو بتا دے گی یہ کن لوگوں کے لیے ہے، یہی اس کا تعارف ہے۔ وہ علم سامنے اس کا تعارف ہے۔ یہ ممبر اپنی شکل میں خود ہی ایک انٹروڈکشن، ایک تعارف ہے، یہ کیوں۔ یہ مائک جو میرے سامنے رکھا گیا، اگر میں اس پر ہاتھ رکھ لوں تو آپ کو برا لگے گا، یہ کیوں لایا گیا، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس مجمع کے اندر جتنے حضرات جس قسم کا لباس پہنے، یہ لباس بھی ایک انٹروڈکشن ہے۔ ہر بات تعارف تعارف تعارف، انٹروڈکشن انٹروڈکشن ہے کہ نہیں ہے، ہر جگہ ہر بات ہے۔ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا تعارف کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جی مجھے بمبئی جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ جی مجھے فلاں دوست سے ملنا ہے۔ اچھا کیسے ملیں گے آپ؟ مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم، کچھ آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، آپ فلاں محلے میں جائیے، فلاں گلی میں جائیے، فلاں جگہ پر جائیے، یہ ایک مسجد ملے گی، یہ ایک پیٹرول پمپ ملے گا، اس کے آگے جانے کے بعد یہ مکان ہوگا، اس مکان میں یہ نمبر پڑا ہوگا، وہاں وہ صاحب رہتے ہیں۔ ہے تعارف کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ ہر فرد کا ہے۔ آج تو دور کمپیوٹر کا ہے۔ میں امریکہ میں جا رہا تھا، میرا ایک دوست لندن میں جا رہا تھا، میرا ایک دوست مجھ کو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف لے کر چلا، میں نام بھی لے لیتا ہوں ان کا۔ میں نے کہا دیر میں نہ پہنچانا، مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا میں 20 سال کے بعد جا رہا ہوں، اس محلے سے اس محلے۔ آپ بھٹک نہ جائیں راستہ، مجھے وہاں 1-1.5 گھنٹے کا راستہ، انہوں نے نہیں 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اور سامنے ایک اسکرین پر کچھ رکھا ہے، کوئی نوٹ کیا، کوئی لگایا۔ یہ اسکرین پر جو سامنے ہے یہ مجھے ٹھیک پہنچا دے گی اس گھر کے دروازے کے سامنے۔ بتائیے آپ کے بنائے ہوئے کمپیوٹر ایسے ہیں کہ آپ لکھنؤ سے امریکہ جا رہے ہو، امریکہ میں ہیوسٹن جا رہے ہیں، ہیوسٹن کی کسی سڑک پر، کسی محلے کے کسی مکان میں، یہاں سے بیٹھ کے وہ تمام باتیں درست کر لیجئے، آپ کی بنائی ہوئی مشین آپ کو صحیح مکان پہ پہنچا دے گی۔ مختلف شہروں میں آپ اپنی مشین کے ذریعے اتنی ہدایت پا جاتے ہیں کہ نہ بھٹکنے سے بچ جائیں، صحیح دروازے پر پہنچ جائیں۔ جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ کتاب بغیر تعارف کے چھوڑ دے گا؟ اس کی کتاب بھی ہر انسان کو وہاں تک پہنچائے گی جو اس کے لیے حق اور سچ بات ہو، اور اس کو حفاظت سے پہنچا سکے اور ہلاکت سے بچا سکے۔ صلوات اس کی مخلوق، ہم انسان اتنی عقل رکھتے ہیں، میں نے ضمناً کہہ دیا۔ آئیے قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ البقرہ۔ ابھی میں اس پر کہوں گا کچھ ایسی بات جو آپ کو شاید پہلی بار سننے میں ملے گی۔ قرآن کریم کے بہت باخبر لوگ جو بہت کچھ اس سے واقف ہے، ان سے میں ایک سوال کروں گا، یہ جانتے ہیں آپ کے
قرآن مجید کا سورہ البقرہ کب نازل ہوا؟ جہاں تک میری آواز جائے ان سے کہوں گا، بہت قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، بہت تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ سورہ البقرہ الف لام میم، خدا را یہ بتا دیں کہ سورہ البقرہ کب نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ کہاں نازل ہوا؟ مخاطب کون ہے؟ جس سے خطاب ہو رہا ہے، بس یہیں سے بہت غور سے سنیے کہ میری بات وہ لوگ سنیں کہ جو قرآن میں قتل کرنے کا حکم، قرآن میں ان کو مار ڈالو، ان کو، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو جب قیامت تک کے لیے ہے تو کہنا آسان ہے یہ قتل کا حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اشتعال، آگ لگانا، بھڑکانا آسان ہے، اس وقت آسان ہے جب یا تو آپ ضد پر ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ سمجھنا چاہیں اور ضد پر نہ ہو تو میری بات غور سے سنیں۔ سورہ البقرہ پہلی آیت الف لام میم، دوسری آیت اور تیسری آیت، دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت میں پانچویں آیت تک 5 صفات 6 صفات بیان ہوئے۔ میں تمام، پہلے تو میں یہاں پر یہ چاہوں گا مثبت انداز میں، منفی انداز میں بات نہ سنیے، مثبت انداز میں پازیٹو طور پر اس کو سنیے۔ قرآن نے جہاں سے اپنا انٹروڈکشن شروع کیا، قرآن کا جہاں سے تعارف ہے، اس میں 6 باتیں اور 7ویں بات۔ ان 7 باتوں کو جب آپ سنیں گے تو 6 باتوں تک تو آپ میرے ساتھ آؤ گے، 7ویں بات پر آپ حیران ہو اور آپ کے دیکھیے 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 یہ ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر غصے میں آ کر کہتے ہیں دیکھیے دیکھیے یہی پورے قرآن، یہی پورے قرآن میں ہے، وہ یہاں پر مجھ سے سمجھ لے بات۔ پہلی بات الف لام میم، ایک آیت تمام۔ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جس میں بھڑک جائے؟ الف لام میم، آپ کو کیا ناراضگی ہے؟ آپ کیوں خفا ہیں الف لام میم سے؟ جب ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کو تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم کو منع کر دیا گیا اس کے سمجھنے سے، تو آپ کو ہم کیا سمجھائیں؟ جس پر قرآن آیا ہے وہ سمجھے گا، اور جس پر قرآن، جن پر قرآن آیا ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھا کر بتلائیں گے۔ یہ سمجھاؤ، ایک صلوات محمد والے۔ آئیے 6 باتوں میں سے پہلی بات، 6 آیات میں سے 5 آیات میں سے پہلی بات الف لام میم، ایک آیت گنیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 2 آیتیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 3 آیتیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وهم بالآخرۃ هم یوقنون، 4 باتیں ہو گئیں، اور 5 باتیں یہیں پر تمام ہو گئیں۔ اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، یہ کتاب قرآن، پہلے آئیے مثبت انداز میں دیکھیں، یہ قرآن تعارف اپنا دے رہا ہے، انٹروڈکشن اپنا دے رہا ہے، پہچانوا رہا ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین۔ متقین کون؟ 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے، سال بھر کے روزے رکھنے والے، ایک ایک سے جا کے دروازے پر کہنے والے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، محلے محلے جا کے عورتوں سے غصہ کر کے کہنے نقاب لگاؤ، نقاب ڈالو، نقاب ڈالو، یہ متقین؟ جی نہیں،
ہدن للمتقین، میں بہت مختلف باتوں کا ترجمہ ایک لفظ سے کر دوں، یہ ہدایت ہے کریکٹر والے لوگوں کے لیے۔ واہ 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 صلوات بھیجے محمد والے، محمد والے محمد، با کردار لوگوں کے لیے۔ واہ 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 واہ، کیا ہے دنیا میں کسی کو انکار اس بات سے؟ ہم تو نہیں چاہتے کردار کچھ، سبحان اللہ، ہم تو آزاد روش میں جائیں گے چاہے کردار جیسا بھی ہو۔ کوئی ہے کہنے والا؟ تو قرآن نے پہلی آواز دی، ہدایت ہے یہ کتاب متقین کے لیے، با کردار، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت گزار، ساری خوبیاں جمع ہے۔ پہلی بات تمام۔ اب آئیے میں پھر پوچھتا ہوں ساری دنیا کے مذاہب سے، 5 باتوں میں میرے ساتھ آئیے۔ قرآن اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، اب کس کو دے رہا ہے یہ بھی سنیے گا، با کردار لوگوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ آج دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی ایک نکلے گا ایسا جو یہ کہے گا ہم غیب پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا کہنا کسی ریلیجن، کسی مذہب میں ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہدن للمتقین ہم نہیں مانتے، یؤمنون بالغیب ہم نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ تو یہاں بھی مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دوں گا ترجمے کے طور پر، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں، متقین غیر، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہوں، نماز عبادت، صلاۃ عبادت۔ 9 قسمیں صلاۃ کی جو ہیں یا 7 قسموں میں صلاۃ جو آ رہی ہے، ان سب میں سے ہر ایک میں بات کروں بڑا مقصد ہوگا۔ مختصر سی بات یہ کہ صلاۃ کی لفظ عبادت۔ کون ہے دنیا کا انسان جو عبادت کا مخالف ہے؟ آپ کسی مذہب میں ہیں، آپ کردار کے حامی ہیں، آپ غیب مانتے ہیں، آپ عبادت کے قائل ہیں، یاد رکھیے گا شیطانی کردار وہی پیش کرتا ہے جو ناستک ہوتا ہے، بے دھرم ہوتا ہے، ادھرمی ہوتا ہے، لامذہب ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لامذہب، ہمارا ملک، ہمارا دیش لامذہب نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اور جب اتفاق ہے ساری دنیا میں یہ مذہب ماننے والے تو وہ نہیں، وہ نہیں، ہمارے ملک میں سب ہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، شاید اسی لیے اس ملک میں سب ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ سکیں مذہب کیا ہے۔ واہ واہ، اب تو تعصب سے ہم ہٹے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے سارے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں آؤ ہم سے سمجھو، ہم سے سمجھو، ہم سے سمجھو۔ ہزاروں سال سے یہ مذہب ہندوستان کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر یہ مذاہب، یہ دھرم، یہ ریلیجن کب کس جگہ فساد کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہر وہ شخص فساد کی تعلیم مذہب کی آڑ میں دیتا ہے جو خود اپنے ہی مذہب کو نہیں جانتا۔ نہیں سنا جملہ آپ نے؟ وہی شخص فساد کی تعلیم دیتا ہے کسی بھی مذہب میں ہو جو اپنے ہی مذہب کو نہیں جانتا۔ واہ واہ، بہت اچھا، واہ واہ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات تمام ہو گئی۔ کردار، غیب، عبادت۔ اب چوتھی بات آئیے، مما رزقناہم ينفقون۔ قرآن اپنا تعارف دے رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کریم کا انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہے انٹروڈکشن، واہ واہ واہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو بھی رزق دیا ہے، ممن نہیں ہے، جو بھی رزق دیا ہے۔ میں کسی بھی دھرم یا مذہب کا ماننے والا ہوں، اس سے کہوں گا کہ یہاں لفظ کیا ہے، اور ہم نے جو بھی رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مما رزقناہم ينفقون، یہ قرآن ان کو ہدایت کرے گا، گائیڈنس دے گا کہ جو اس کو مانتے ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس رزق کو اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہوں۔ اب مجھے آپ خدا را بتلاؤ کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق کیا کیا ہے؟ واہ واہ واہ
آپ کہیں گے آٹا دال چاول، آپ کہیں گے یہ پیسہ روپیہ سونا چاندی، آپ کہیں گے یہ گاڑی یہ مکان یہ عمارتیں، آپ کہیں گے یہ عہدہ یہ سب کچھ، میں کہوں گا جی نہیں، یہ سب بھی رزق الہی ہے۔ لیکن قرآن کی ہدایت کو یاد رکھو، قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے ہدایت ہے جو اس کو مانتے ہو کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک اندھا انسان راستے پر جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس کو گائیڈ کرو۔ ایک پیاسا انسان مر رہا ہے، آپ کو اللہ نے پانی دیا، اسے پانی پہنچاؤ۔ آپ ڈاکٹر طبیب ہو، ایک مریض مر رہا ہے، آپ کے پاس جو اللہ نے رزق عقل و فکر کر دیا ہے کہ آپ اپنے طب سے اپنے علاج سے اس کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ آنکھیں بھی رزق الہی ہے، یہ زبان رزق الہی ہے، یہ کان رزق الہی ہے، یہ ہاتھ رزق الہی ہے، یہ ہماری زبان بولنا سب رزق الہی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو قرآن ہدایت کر رہا ہے۔ صلوات محمد والے نعرہ حیدری، نعرہ اتفاقاً بھی اگر آپ نے یہ رزق اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اجر تو ملے گا۔ مجھے وقت کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ کے ذہنوں کو اور قریب کرنے کے لیے ایک لطیفہ یاد آ گیا، بیان کر دوں۔ ایک لطیفہ، سمندر میں جہاز کھڑا ہوا تھا، اسٹیمر، ایک بچہ گر پڑا، ایک صاحب نے کود کے اس کو بچا لیا۔ لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی، واہ کیا کام کیا آپ نے، بچہ تو غرق ہو جاتا، کیا کہنا آپ نے بچا لیا، بڑا کام کیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ مجھے ڈھکیلا کس نے تھا، ہے نا؟ اتفاقیہ انہوں نے گر کے بچا لیا، تب بھی وہ قابل تعریف ہیں۔ اور جو سمجھ بوجھ کے غرق ہوتے ہوئے انسانوں کو ہلاکت سے بچا لے، صلوات محمد علیہ۔ بابا جی بلند نعرہ صلوات۔ کردار، غیر، عبادت، رزق کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چار چیزیں۔ اب پانچویں آئیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ دو باتیں یہاں آ گئی، 6 باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات کیا ہے؟ اور وہ لوگ بھی اس قرآن سے ہدایت پائیں گے جو ایمان رکھے ان باتوں پر جو ہے رسول تم پر آئیں، اور اس پر بھی ایمان رکھے جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجی۔ کتنا وسیع الظرف ہے یہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے کہ خالی اپنی بات نہیں کرتے، جو ہم نے کہا بس یہ مانو، نہیں ایمان اس پر بھی رکھو جو پہلے ہم نے بھیجا تھا۔ صلوات محمد والے۔ کوئی صاحب مجھ پر اعتراض نہ کرے اگر میں یہ نام لوں۔ 1500 برس کی مدت زیادہ ہے یا 4000 سال اور 5000 سال کی مدت؟ اس مدت میں جتنے بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آتے ہوں، ان ناموں کے بارے میں کسی کو تحقیر یا تذلیل کا حق نہیں ہے۔ سب کے نام نہیں لوں گا۔ ان ناموں کا احترام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم نے احسان کیا، ہم نے قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ اور اس کے لیے میں سورہ اعلیٰ تک بھی آپ کو لے جاتا مگر بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ جگہ جگہ قرآن نے اپنے سے پہلے جو کچھ بھی بھیجا ہے اچھی باتوں کو، ان کی بھی تائید کی ہے، اور آپ سے تائید چاہیے۔ کیا یہ برا ہے؟ تمام مذاہب کے لوگوں سے پوچھوں گا کیا یہ برا ہے؟ ان 5 یا 6 باتوں میں سے آپ چھٹی بات کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ تو قرآن نے 6 باتیں کہی اپنے تعارف میں۔ یہ کتاب، یہ قرآن گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، راستہ بتاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کو جو کردار والے ہوں، غیب پر ایمان رکھتے ہوں، عبادت کرتے ہوں،
اور ساتھ ساتھ یہ بات اپنے جو رزق اللہ نے دی ان کو اس کے راہ میں خرچ کرتے ہو، جو پہلے ہم نے اچھائیاں لوگوں کو دیں، بھیجے اپنے انبیاء پیغمبر سمجھے ہوئے لوگ، ان کی تائید کرتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ عزیزان گرامی، غور کر لیجئے، کیا اس بھارت کے اندر کوئی مذہب کا ماننے والا ایسا ملے گا جو یہ کہے ہم اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتے؟ کون ملے گا؟ آخرت پر یقین سب کا۔ تو قرآن ان کو ہدایت اس لیے کرے گا کہ جب تم نے یہ مان لیا ہے تو نہ تو اس کے راستے سے ہٹو اور نہ دوسروں کے ساتھ پھر فساد کرو۔ صلوات محمد آئیے، میں نے یہ مثبت انداز میں بات کی، اب آئیے منفی انداز والی بات کو بھی لے لیں۔ 5 آیتیں تمام، چھٹی کی یہی لوگ ہدایت پائیں گے۔ اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، 6 آیتیں تمام ہو گئیں، 5 صفات کے ساتھ جو اچھے 5 لوگوں کے لیے بیان۔ اب آئیے، ہم نے یہ 6 صفات ان 5 آیات میں قرآن کی ہدایت کے طور پر دیکھی، جس سے انکار دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرے گا۔ جارحیت والی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے لیے کہوں گا، جو میں آج تحقیق کر کے لایا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کو سہارا بنا کے، قرآن کی آیات کو لے کر دنیا کے سامنے جو لوگ ناسمجھی میں، کم فہمی میں یا خود غصے میں آ جاتے ہیں یا دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں، ان سے کہوں گا۔ کیا ہے چھٹی آیت اور کیا ہے 7واں پیغام؟ ان الذین، بہت احتیاط سے کہوں گا، بہت احتیاط سے سنیے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بہت احتیاط سے سنیے گا، بہت احتیاط سے سمجھیے گا، جہاں میری آواز جا رہی وہ بھی بڑی احتیاط سے سنیں۔ میں نے بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ آگے نہ نکل جائیں، میرے ساتھ چلیں۔ قرآن شروع ہوا، قرآن اپنا تعارف دے رہا ہے۔ انٹروڈکشن میں اس نے ان کو کہا جو اس کے ساتھ ساتھ آئے، اب ان کے لیے کہا جو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ترجمہ پیش کرو۔ جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ کا کفر اختیار کیا، سواء علیہم، بات برابر ہے ان کے لیے، اے رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ بہت غصہ آئے گا لوگوں کو، دیکھا آپ نے، پھر لفظ آ گئی وہی، ارے واہ واہ کیا گریز ہے، واہ واہ سبحان اللہ، پھر وہی لفظ آ گئی کہ جنہوں نے ایسا کیا ان کے لیے ایسا۔ یہیں پر سمجھیے، یہیں پر آپ میرے ساتھ چلیے، پورے قرآن کے اوپر آپ کے سارے اعتراضات کا حل یہی مل جائے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مجمع تو جانتا ہی ہے، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سمجھنا چاہے میری اس تقریر کو ایک لیکچر سمجھیں، خطاب سمجھیں، سمجھیے گا، جہاں سے قرآن نے کہ ہم گائیڈنس والی کتاب ہے، ہدایت شروع کی، 6 باتیں اچھی وہ بیان کی جو ہم آپ سب مانتے ہیں۔ 7ویں بات پر آپ کو غصہ آیا جب اس نے کہا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اے رسول آپ اس سے کہ ان کا عام اس سے کیا انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی سمجھنے کی بات ہے، یہیں پر ذرا سمجھیے، میرے ساتھ آئیے۔ پہلی بات، رسول سے کہا گیا کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اللہ کی طرف، یہ نہیں آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ آج کے لوگ، 100 برس پہلے کے لوگ، 1000 سال پہلے کے لوگ، 1400 برس پہلے کے لوگ، 1400
43 سال پہلے کے لوگ، 1443 سال پہلے کے لوگ ہیں، 53 سال نہیں۔ رسول کی 40 سال کی زندگی، 13 سال کی زندگی میں اعلان نبوت، 40 سال کی زندگی میں 13 سال اعلان نبوت کے ساتھ مکے میں 53 سال گزر گئے۔ اب مدینے آئے، جہاں جہاں میرا مجمع غور کرے گا، آپ کی فکر کو آواز دیتا ہوں، پہنچائیے اس بات کو ان لوگ جو تعصب پھیلاتے ہیں۔ 40 سال قبل اعلان نبوت رسول، 63 سال کی زندگی، بس 10 سال 13 سال مکے میں، 13 سال مکے کے گزر گئے، رسول کی زندگی کے 53 سال گزر گئے، مدینے آئے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ یہ جنگ مکے میں نہیں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ مکے والے چل کر آئے لڑنے، 440 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے و مدینے کا۔ جنگ بدر کی مدینے میں ہوئی ہے، مکے میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ کوئی آیا تھا لڑنے تو لڑائی ہوئی، نہ آتا تو لڑائی نہ ہوتی۔ ساتھ چلیے، ساتھ کون آئے تھے جن سے جنگ ہوئی؟ کون آیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 1400 برس پہلے کے مفسرین، قرآن کی ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کے بات کرنے والے لوگ، میں کچھ نہیں ان کے آگے، ان با اقتدار صحیح سلامت ذہن رکھنے والے لوگوں نے بیان کیا۔ کون ہے مراد؟ جنگ بدر، رسول کی رسالت 13 سال مکے میں اعلان کے ساتھ جنگ نہیں، مدینے آ گئے، سن 2 ہجری میں پہلی جنگ۔ اب رسول کی زندگی کے 7 سال رہ گئے، اسلام کی تبلیغ کو تقریباً 15 سال ہو گئے، قرآن کی تبلیغ کو 15 سال ہو گئے۔ قرآن جو 15 سال سے اپنا میسج دے رہا تھا، اس نے یہاں کہا جب مدینے میں لوگ لڑنے آ گئے، جنگ بدر ہوئی۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلا سوال کیا تھا، بتائیے سورہ بقرہ کب نازل ہوا؟ جواب یہاں پر سنیے۔ سورہ بقرہ جو قرآن کا انٹروڈکشن دے رہا ہے، پہلے یہ بھی کہہ دوں، ساری شریعت جو قرآن میں ہے وہ سب سورہ بقرہ میں ہے۔ آج ہماری شریعت کی ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں ہیں۔ اس کو ہٹا کر میں کہہ رہا ہوں، جتنی ہدایت کی بات قرآن نے شروع کی، 6 آیتوں میں دیکھ لو، 6 میں سے 7ویں آیت، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ میں بھی لفظ کفر پر بعد میں بات کروں گا، پہلے اتنا بتا دوں تاکہ آپ کی ذہنی تشویش ختم ہو جائے۔ سن 2 ہجری سے جنگ بدر سے پہلے مکے میں نہیں، مدینے میں سورہ بقرہ آیا۔ مدینے میں جب سورہ بقرہ آیا تو اس نے پہلی بات کیا کہی؟ 6 اچھی باتیں بتانے کے بعد جو میں پہلے بیان کر چکا، 7ویں بات، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اے رسول ہم اس سے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رسول کو بتایا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا، یہ قیامت تک کے قرآن کے انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ابو جہل اور اس کا خاندان تھا۔ صلوات محمد والے محمد، ایک اور صلوات محمد والے محمد۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ہم اس سے رسول اللہ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا اور ایسا کر رکھا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا، اس سے مراد ابو جہل تھا اور اس کے خاندان کے لوگ، اتباع شیبہ ولید۔
یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رب کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے۔ جب ایسے لوگ سامنے تھے تب کہا گیا ان کے لیے، تو قرآن نے جہاں سے انٹروڈکشن دیا، تعارف دیا اپنا، وہیں سے پہچان لو کہ لفظ کفر سے مراد آج اگر آپ اور لوگوں کو لے رہے ہیں تو غلط ہے۔ واہ 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 واہ، اس سے مراد ابو جہل اور اس کا گھرانہ، جس نے رسول کو مکے میں رہنے نہیں دیا، مدینے جنگ کرنے کے لیے آیا۔ اسی سے پہچان لو کہ یہ 6 آدمی وہ تھے جو رسول کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئے، تو جو 6 صفات کے مقابل میں تھے اور 6 آیات کے مقابلے میں تھے، ان کو قرآن نے خطاب کر کے کہا نہ تو ایمان لائیں گے اور یہ عذاب عظیم کا مصداق ہے۔ ایک صلوات محمد والے۔ واہ واہ واہ، کیوں؟ میں آج سے 1000 سال پہلے اپنے مفسر حضرت علامہ طبرسی صاحب مجموع البیان ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ پہلے اور بہت سے علماء نے کفر کی تشریح کیا لکھی، میں اس پر ورک کر رہا ہوں، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آج اس مجمع میں آپ کے سامنے تھوڑا میں اپنا یہ جو مطالعہ ہے، جو تحقیق اس کو پیش کر رہا ہوں۔ خیال فرمائیے گا راز صاحب، آپ حضرات، کفر کیا ہے جس پر لوگ غصہ آ جاتے ہیں؟ ہم کو کہا، ہم کو کہا۔ بھئی آپ کو کب کہا؟ واہ 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 واہ، یہ عجیب بات ہے، ہم تو کہتے نہیں کہ یہ شال آپ کے لیے، آپ کہتے ہیں یہ شال تو ہم اوڑھ کے رہیں گے۔ بھئی جو چادر آپ کے لیے نہیں اسے آپ کیوں اوڑھے لے رہے ہیں؟ اس کو رہنے دیجیے ابو جہل کے اس کے لوگوں کے لیے۔ آپ تو پڑھے لکھے، کل میں نے شیخ علی کے مجمع میں کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارا بھارت اور ہمارے اسلامی ممالک میں یہ عراق، ایران، شام، یہ وہ جگہ ہیں جہاں یہاں بھی علم کی ترویج تھی، وہاں بھی علم کی ترویج تھی۔ بے شک، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں کے اس وقت کے علماء جن کو برہمن کہا جاتا تھا، وہاں مولا علی کی خدمت میں جا کے سوالات جوابات بحثیں نہ کرتے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، بے شک، بحث کرنے کی صلاحیت وہ رکھے گا کسی عالم کے سامنے جس کے پاس خود بھی کچھ علم ہو، کیا کہنا، واہ واہ، بے شک، بے شک، واہ واہ، ورنہ ہمارے مولا کا قول ہے لو سکت الجاہل لرفع الاختلاف، اگر جاہل چپ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے۔ واہ واہ واہ، صلوات محمد والے محمد۔ میں پوچھتا ہوں، شروع کی 6 آیات میں آپ سب ہمارے ساتھ ہو؟ کردار متقین، غیب پر ایمان، عبادت، انفاق رزق، جو کچھ آیا ہے رسول پر اور اس سے پہلے ان سب پر ایمان، اس میں تمام مذہبی کتابیں آتی ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ من مان ویسے ہی مانیں گے ہم جو ان کتاب میں، تو بات غلط ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ اس کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بہت کچھ بدلا آ چکا، لیکن جو ان کتابوں کی اچھی باتیں ہیں ان کو بات کر رہا ہوں۔ آپ مصداق نہیں ہیں، آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ مصداق نہیں ہیں۔ 6 باتوں میں غیب پر ایمان، جو رسول پر آیا اس پر اور اس سے پہلے والوں پر ایمان، آخرت پر یقین، یہ 6 باتیں ہو گئیں۔ اب جس لفظ سے اختلاف کر کے پریشان ہوتے ہیں، پورے قرآن کو پڑھ کے اس کے لیے سنا، میں نے آپ سے کیا کہا کہ سورہ بقرہ تعارف ہے قرآن کا، اور جہاں سے تعارف کی منزل ہے وہاں سب سے پہلی منزل پر جب یہ 6 باتیں ختم ہو چکی اور 7ویں بات آئی سامنے جس پر لوگ بھڑک جائیں، اعتراض کریں، غصہ کریں، ان سے میں کہوں گا کہ مراد لفظ کفر پر قرآن کی سب سے پہلی انٹروڈکشن والی منزل میں کوئی دنیا کا وہ انسان نہیں جو نہ مانتا ہو، صرف وہ مراد ہے جو رسول کے سامنے مکے میں کھڑے ہوئے تھے اور مدینے میں لڑنے آئے تھے۔
کیوں یہ مراد تھے؟ کیوں ان کو کفر کی لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا؟ کیا ہم ہیں اس کو مانتے؟ کیا ہمارے ملک کے لوگ مانتے ہیں؟ دو لفظ سن لیجیے، ان کے لیے کیا لکھا گیا جن کے لیے رسول سے کہا گیا یہ وہ ہے جو ہدایت نہیں پائیں گے؟ کفر۔ کفر کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی بات، کون اس کا قائل ہے؟ نظریہ سابقین علماء نے لکھا، ان کی لفظیں نقل کر رہا ہوں۔ یہ جو آئے تھے مکے سے لڑنے والے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ لا رب ولا ربوبیہ ولا النار ولا الجنہ۔ وہ اس کے قائل تھے نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جنت۔ کون قائل ہے؟ یہاں کوئی قائل ہے اس کا؟ اس ملک میں ہے کوئی قائل؟ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میرا سوال ہے کہ آپ قائل ہیں کہ رب نہیں ہے؟ ارے میرے ملک میں تو قدم قدم پر پالن ہار کی بات ہے بھائی۔ بے شک، واہ واہ، بے شک۔ جنت و جہنم کا یہاں کون قائل؟ اگر نہ ہو تو میں نے ہندی کے لفظ نہیں سیکھی ہوتی، سورگ اور نرک ہیں کہ نہیں؟ مراد وہ تھے جو رسول کے سامنے اس لیے آئے کہ نہ وہ رب کو مانتے تھے، نہ ربوبیت کو مانتے تھے، نہ جہنم کو مانتے تھے، نہ جنت کو مانتے تھے۔ ان کو ہمارے سابقین علماء نے اس لفظ کا مصداق سمجھا۔ باقی جو لوگ انہی لفظوں کے اعتبار سے میں نے بیان کیا، اگر اسی کو مانتے ہو، اگر وہ اسی عقیدے پر ہو جو میں نے کہا، لا رب ولا ربوبیہ ولا النار ولا الجنہ، نہیں مانتے، تو جو اس پر ہوں گے اور جو اسی پر، اور جو رسول کی بات کو تحقیر سے مانے، رسالتوں کی بات کو تحقیر سے مانے، وہ قریب قریب ان کے مصداق ہوں۔ ایک بات اور کہہ لوں یہاں پر اپنے مجمع کے ذہن کی اس مجلسی کیفیت کو قریب لانے کے لیے، میں پوری مجلس پڑھ دوں اسی انداز میں، لیکن میں آپ کو مفکر اور ایک بہتر پڑھا لکھا مجمع سمجھتے ہوئے بات پیش کر رہا ہوں جو حقیقت بھی ہے۔ دیکھیے، خود ہمارے قرآن کریم میں جو یہ آیات ہیں، میں نے جناب شہید ثالث آگرے میں ہمارے قاضی نور اللہ شوستری، انہوں نے فضائل مولانا شاہ صاحب، انہوں نے فضائل اہل بیت میں 84 آیت مولا علی کی شان میں لکھی۔ مولا علی کی شان میں 84 آیات، معاذ اللہ میں ان سے آگے بڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن عقیدت کے حساب سے کہوں گا۔ علامہ نور اللہ شوستری، قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث آگرے میں، انہوں نے احقاق کے اندر 84 آیات امیر المومنین کی شان میں لکھی، اور بھی بہت سونے لکھی، لیکن ایک آیت علی کی شان میں نہیں لکھی، مولا علی کی شان میں نہیں لکھی گئی۔ معاذ اللہ میں کسی سے بڑھ کر بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدت کی بات کرتا ہوں، جوش عقیدت۔ یہ آیت مولا علی کی شان میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں عرض کروں گا ہے، بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں عرض کروں گا یہ آیت بھی مولا علی کی کسی نے نہیں کہی، کسی نے نہیں لکھی، میرے بزرگوں نے کہی، لیکن میں یہ کہوں گا ہے۔ اگر میرے بزرگ سامنے ہوتے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہتا میرے نزدیک ہے۔ وہ کیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت نہیں ہے، تو میں کہوں گا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ اس لیے کہ سب نے لکھا کہ اس آیت کا مصداق ابو جہل اور اس کا گھرانہ جو رسول کے سامنے لڑنے آئے، عتبہ شیبہ ولید، اگر یہ جیت جاتے تو مدینے والوں کا کیا حال ہوتا؟ مدینے والوں کو ان کے مصائب سے بچا لینے والا کون؟ مفسرین نے لکھا کہ مقتولین بدر میں ابو جہل اور اس کا گھرانہ، اور مدینے والوں کو بچا لینے والا کون؟ مدینے والوں کو بچا لینے والا کون؟ مفسرین نے لکھا کہ مقتولین بدر میں ابو جہل اور اس کا گھرانہ، اور مدینے والوں کو بچا لینے والا کون؟ مدینے والوں کو بچا لینے والا کون؟
تو مقتولین بدر میں جو لوگ تھے ان کو قتل کس نے کیا؟ اگر علی کی تلوار سے یہ سب ہٹے جس سے اسلام مدینہ بچا تو مدح علی میں ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک واہ 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 صلوات محمد علیہ ہے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری نعرہ صلوات آئیے ایک اور صلوات محمد علیہ محمد مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں ایک بات یہاں پر کہہ دوں، رہ جائے گی ذہن میں بات آ گئی ہے، اس لیے ابھی تمام کر دوں گا میں 2 لفظوں میں، بہت وقت میں نے آپ کا لیا، بہت وقت لیا۔ موضوع ایسا تھا کہ اس موضوع کو میں نے اتنی جلدی سمیٹنے کی کوشش کی، اور ایک فقرہ ایسا کہہ دوں جو آپ لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں۔ کفر کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دی آپ سے بات کہ لا رب لا ربوبیہ ماننے والے کفر، ایک اور بھی کفر ہے، اور وہ ہے کفران نعمت، بے شک واہ اور ایک اور بھی ہے وہ ہے اخفاء نعمت۔ ابھی سنیے، کفران نعمت مثالیں دیتا قرآن کریم سے، بہت مثالیں دیتا، چھوڑتا ہوں۔ تیسری کیا بات ہے کہ جہاں ضد پر ہوں کہ ہم ہرگز حق کو نہیں مانیں گے، یہ بھی کفر ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ میرا مجمع سامنے ہے، والدین کی اطاعت نہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ شاباش، کافر والدین۔ والدین کا باغی کافر والدین۔ بے شک اگر ہم نے والدین سے بغاوت کی، احترام نہیں کیا تو ہم ان کے کافر۔ بے شک واہ واہ تو اس لفظ کا اطلاق کہاں کہاں ہے، واہ 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 اس کو کیوں ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے، صرف تعصب میں بات کرنے کی بات چھوڑ دو۔ آئیے آخری بات اس میں ہم کہہ لیں، آپ کے سامنے رہ نہ جائے۔ علماء سابقین نے، جس کے لیے میں احسان مند ہوں، حضرت علامہ طبرسی کا 1000 سال پہلے مجموع البیان کی تفسیر لکھنے والے، جن کی تفسیر کو مرجع تفاسیر مانا ہے علماء الازہر نے۔ الازہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے مفسرین علماء نے تفسیر مجموع البیان کو مرجع تفاسیر مانا۔ یہ ہے تو سب، اس کے لکھنے والے علامہ طبرسی نے لکھا کفر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ کفر اخفاء النعمہ، یاد رکھیں گے آپ لوگ، اخفاء النعمہ وسترھا، انہی کے لفظ نقل کر رہا ہوں، 1000 سال پہلے کی تفسیر کی لفظ نقل کر رہا ہوں۔ جنہوں نے تفسیر بھی اس منت ماننے پر لکھی کہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، انہوں نے منت مانی جیسے ہوش میں آئے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو تفسیر لکھوں گا۔ اخفاء النعمہ وسترھا، بہت یاد رکھیے گا۔ کفر کیا ہے؟ نعمت کو چھپانا، ابھی انشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ بہت دن۔ اخفاء النعمہ، نعمت کو مخفی رکھنا، وسترھا، اس پر پردے ڈالنا، چھپانا۔ اور شکر کیا ہے؟ اعلانھا و اظہارھا۔ بہت عمدہ۔ اب یہاں پر میں اور سب سے تو بات اتنا ہی جملہ کہہ کے تمام کروں، اپنے مجمع کے لیے دوسرا جملہ کہوں گا، اس سے پہچان لیجیے کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ جو چھپائے گا وہ اس لفظ کا مصداق ہوگا۔ اب باقی ہم سب مذاہب کی راستے پر ایک منزل پر چل رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھائے، کوئی ان کو سمجھائے، کوئی ان کو سمجھائے، کوئی ان کو سمجھائے۔ یہی خطاب رسول تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم سمجھانے کی بات کریں گے، اور یہ سمجھانے کا انداز خالی عہد رسول تک نہیں ہے، قیامت تک۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد
اس لیے لفظ کفر سے قرآن میں جب تعارفی منزل شروعات ہوئی تو جو لوگ مکے والے تھے وہ مراد تھے، اور سورہ توبہ میں بھی یہی مراد ہے، مختلف آیات میں بھی یہی مراد ہے۔ سارے قرآن میں جب پڑھو اس لفظ کو تو یہ دیکھ لینا کہ مراد کون ہے اور کیوں ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، کیوں ہے؟ آپ اس کیا اور کیوں میں آئے تو اپنے کو سمجھیے، اور نہیں ہے تو کیوں سمجھتے ہیں۔ صلوات محمد والے آئیے ہم بات کر لیں، تمام کریں بس۔ ہدایت صاحب ان کی یاد، لیکن اس سے پہلے کہ میں جملہ تمام کروں پہلے ایک بات کہہ دیں۔ مجھ سے چونکہ فرمائش کی گئی ہے ان کو برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا، میں نے نہیں کہا۔ میں اس قوت طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، جبکہ ابھی جو مجلس نازیہ پڑھ گیا تو وہاں میں نے کہا تھا شاید میں یہاں نہیں جا پاؤں۔ میں نے اپنے بیٹے مولانا فرید الحسن سے کہا وہاں جا کے آپ پڑھ دیجیے گا۔ اچانک میرے پیر بہت تکلیف ہو گئی تھی، لیکن پھر میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا، آپ کے سامنے ہوں۔ جو لوگ وہاں رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، لات کے لے جائے دانا اس طرح مجھے لے جائے، اور میں یہاں آپ کے پاس اپنے آپ آیا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنا ہے۔ کافی عرصے پہلے، سال ابھی تمام نہیں ہوا ہے، میری طبیعت خراب ہوئی، 1 مہینے تک میں بیمار پڑا رہا۔ اس 1 مہینے تک بیمار پڑے رہنے کے بعد جب بالکل سب مایوس تھے تو میں نے ان کی مایوسی کو دیکھا۔ اسی عالم میں اپنے گھر میں انتظامات تھے، وہ زمانہ بڑا خراب چل رہا تھا، ہر طرف ایک پتجھڑ کا موسم تھا۔ کتنے لوگ اٹھ گئے، کتنے لوگ چلے گئے۔ اگر جب کیفیت تھی اس وقت میں اپریل مئی کی جو کیفیت تھی، اسی عالم میں ہم جا بھی نہیں سکتے تھے کہیں، جہاں لے جائے جائیں گے وہاں یہی کہہ کے ڈال دیا جائے گا، اور اس میں بھی 2-3 دن لگائے جائیں گے ٹیسٹنگ وغیرہ۔ تو گھر میں انتظام کیا گیا، ایک رسی باندھ دی گئی، ڈاکٹر سے تعلقات رابط رکھے گئے، پوچھا گیا کیا کرنا ہے، وہ وہاں سے بتاتے گئے کہ یہ ویگو لگائیے، ویگو لگایا گیا، رات دن انجیکشن لگ رہے ہیں، بڑے بڑے انجیکشن، یہ وہ۔ اسی عالم میں غفلت میں تھا، میں نے دیکھا، جو دیکھا وہ بعد میں مجھ سے پوچھا گیا جب میں شفا یاب ہو کے آیا، پھر سے بیان کرو، میں نے پھر سے بیان کیا۔ جب پہلی دفعہ بیان کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جو لوگ جمع تھے چاروں طرف، ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا اپنے کمرے کے اندر جہاں میں لیٹا ہوا تھا روم میں کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں ٹھیک رہوں گا، میں ٹھیک رہوں گا، پریشان مت ہو۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ میرے چھت جو میرے سر پر ہے یہ چاروں طرف سے کھل گئی ہے، اور اس کے اندر سے کچھ امراض، کچھ بیماریاں، کچھ مہلک چیزیں آ رہی ہیں، مگر بیچ چھت سے ایک کوہنی ہے اور وہ ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور اس ہاتھ بہت ہی باوقار ہاتھ ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے، اور یہ ہاتھ صرف شانے سے ہے، صرف شانے سے، شانے کے اوپر ہاتھ نہیں ہے، شانہ بیچ میں ہے چھت پر، وہ چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور جتنی بلائیں آ رہی ہیں ان سب کو پارا پارا کرتا جاتا ہے۔ اور ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، یہ ہاتھ ابو الفضل عباس کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابو الفضل عباس کا۔ میں نے تو لوگوں سے بیان کیا، جو لوگ قریب تھے انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا، دنیا میں بھیج دیا گیا، بڑا وائرل ہوا یہ ساری دنیا میں۔ جب میں ٹھیک ہو گیا پھر میں ہاسپٹل اسی دوسرے دن بھیج دیا گیا، 25 دن ICU میں رہا، اور سب مایوس تھے ہر طرف سے، گھر میں لوگ پریشان، دنیا پریشان، ساری دنیا میں ہر جگہ آئے، دعائیں سب کچھ ہوئی۔ اور جب میں واپس لایا جا رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت تھی، واپس آ کے لوگوں نے کہا آپ اپنا یہ خواب پھر سے بیان کیے، میں نے لباس پہن کے بیان کیا، یا امامہ وغیرہ پہن کے بیان کیا، وہ بھی بڑا وائرل سب طرف ہوا۔ لیکن میں نے اس بات کو اس لیے بیان کیا کہ عقیدت کی دنیا میں آنے والے اس کو سمجھ لیں کہ روحانیت ایک حقیقت ہے۔ بے شک، واہ واہ، بے شک۔ میں نے یہی واقعہ مولانا شفیق حسن شفق کے والد کے 40ویں میں ساکنی میں بیان کیا، بڑا مجمع تھا، تو میں نے وہاں پر کہا یہ 7-8 مائک سامنے سے ہٹا دو، میری آواز وہاں تک پہنچے گی، بے شک، اس سے دنیا سمجھ لے کہ ہم اتنا بیمار ہو کے آئے ہیں لیکن ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہماری آواز، بے شک۔ جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی مائک چلے گئے، ویسے ہی لائٹ آف ہو گئی۔ میں نے سمجھا تو میرے منہ سے جملہ نکلا یہ میری آزمائش ہے، تو میں نے پوچھا کیا میری آواز پہنچ رہی ہے، تو قریب کے تمام لوگ چیخنے لگے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔
میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ جو وہاں دیواروں سے لگے بیٹھے ان سے پوچھتا ہوں، میری آواز آپ سن رہے ہیں؟ سب نے ہاتھ اٹھایا، ہاں ہم سن رہے ہیں۔ جب سب کا یقین ہو گیا پھر لائٹ آ گئی، جس پر ہمارے عباس صاحب مدیر صحافت سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا یہ تو معجزہ ہوا، یہ تو معجزہ ہوا کہ آپ کے قول کی تصدیق کے لیے لائٹ ہٹا دی۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی یہ اللہ۔ میں نے اس لیے بیان کر دیا، یہ نہیں کہ میں اور یہ اور وہ، بلکہ فرمائش ہوئی ہے اس مجلس کے بانیان کی طرف سے، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ کبھی نہ گھبرائیں آپ، کبھی نہ گھبرائیں آپ۔ یاد رکھیے گا کہ دستے مرحمت و رحمت و شفقت ان ہستیوں کا آپ کا ساتھ ہے جن پر آپ کا عقیدہ ہے، جن پر آپ کا بھروسہ ہے، بے شک، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بس تو۔ اور اس لیے میں کہوں گا کہ اگر میں نے اس کو بھی بیان کیا تو اس لیے کہ لوگوں نے چاہا کہ میں ایک حقیقت بیان کر دوں۔ کفر کیا ہے؟ ستر النعمہ و اخفاؤہا، یا اخفاء النعمہ و سترہا۔ شکر کیا ہے؟ اظہار النعمہ و اعلانہا، بس ختم بات۔ کیا ہے کفر؟ نعمت کو چھپانا، اس پر پردے ڈالنا۔ ہمارے ملک کا ہر انسان جو کسی مذہب میں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو مانتا ہے، نمایاں کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا اور نمایاں کرنا۔ بس دوستو یہ بات ختم، توجہ کیجیے گا۔ کفر ستر النعمہ و اخفاؤہا، یا اخفاء النعمہ و سترہا، نعمت پر پردے ڈالنا، اسے چھپانا۔ بہت یاد رکھیے گا۔ اور شکر کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نصف صبر و نصف شکر۔ کفر نعمت کا چھپانا، شکر نعمت کو ظاہر کرنا۔ بات پہنچ گئی آپ تک، صرف متوجہ کرنا ہے۔ نعمت کیا ہے ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مادی زندگی کی تمام نعمتیں بھی نعمت ہیں، اے کہ تیری ذات سے وابستہ اسرار حیات، منحصر تیرے ارادے پر وجود کائنات، اے کہ سطح آب جو پر تیری جلوہ ریزیاں، گتھیاں موجوں کی باہم تیری حشرنگیزیاں، چھا کے فطرت پر تماشا اپنا دکھلاتا ہے تو، اس طرح پردوں میں بے پردہ نظر آتا ہے۔ کبھی میں نے بچپن میں پڑھا، نعمت کا چھپانا ہمارا آپ نہیں چھپاتا، اعلان کرنا شکر ہے۔ بس دوستو اور عزیزو، جب ایک نعمت کی لفظ نے یہ بتا دیا، اب مجھے بتلاؤ کہ جہاں ساری نعمتیں تمام ہو جائیں، جہاں قرآن یہ کہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا، ایک نعمت کا چھپانا، پردے ڈالنا کفر، اس کا ظاہر کرنا، بیان کرنا شکر۔ اب یہ دیکھ لو کہ صدیوں سے کون سب سے بڑی نعمت کو بیان کرتے ہیں، کون چھپا رہے ہوتے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ جس دن نعمت تمام، اتممت علیکم نعمتی، ایک دن آتا ہے جب ہم سب اس نعمت کو ساری دنیا میں اظہار کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، کیونکہ لفظیں کیا ہیں؟ وہ نشرها۔ شکر کیا ہے؟ اظہار النعمہ و شکرها، نعمت کا اظہار اور اس پر شکر ہے، وہ اظہارها، اور اس کا اظہار کرنا، ظاہر کرنا۔ نعمت قرآن جہاں پر تمام ہو رہی ہو، اس نعمت کو اگر ہم ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑے مومن قرار پائیں گے۔ صلوات ہمارا پیغام قرآن کریم ہے، ہدایت کا پیغام ہے، اور اس میں تعصبات سے ہٹ کر جو تاریخ ہے اس تاریخ کو سامنے رکھ کے اگر ہم بات کریں گے تو کہیں بھی ذہن الجھن میں نہیں آئے گا۔ تاریخ کے حقائق کو سامنے رکھیں، سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوا، کن کے لیے شروع ہوا، اور جن کو مصداق قرار دیا گیا تھا وہ کون تھے اور کیا تھے۔ اس اعتبار سے جو اسی راستے پر چلتے ہوں ہم ان کو اسی راستے پر شمار کر لیں گے، لیکن جو تحقیق کے راستے پر ہوں، یہ بھی یاد رکھیے گا، میں اس کے لیے بھی بہت باتیں کہتا، جو تحقیق کے راستے پر ہوں،
آخرت ان کے لیے ناکام نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو تحقیق کے راستے پر ہے کسی مذہب میں ہوں، ان کے لیے ہم کو اور آپ کو آخرت کا نتیجہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے، جو تحقیق کے راستے پر۔ اور اس کے لیے بہت وسیع میدان کر دیا گیا۔ یہاں سامنے ہے بالکل فرنگی محل۔ فرنگی محل کے علماء میں بہت بزرگ عالم تھے، انہوں نے کتاب کو جو ایک حادی سبزواری حنفی، ان کی کتاب کا عنوان ہے 10 مجالس۔ اس 10 مجالس میں سے دوسری یا تیسری مجلس کا میں ریفرنس آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ سامنے فرنگی محل، علماء فرنگی محل، مولانا عتیق انصاری صاحب، انہوں نے اس کتاب کو شائع کرا۔ مولانا محمد رضا انصاری صاحب، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا۔ 104 سال پہلے کی کتاب ہے، 106 سال پہلے کی میرے پاس ہے۔ 10 مجالس نام ہے، 10 مجلس ہے۔ اس کی دوسری یا تیسری مجلس کا سن لیے واقعہ، وہ بیان کر رہے ہیں اس وقت 104 سال پہلے یہیں فرنگی محل میں، وہ بیان کر رہے ہیں رسول نے ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، سر اٹھایا، 4 سجدے کیے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ سجدے بغیر رکوع کے؟ یعنی نماز نہیں ہے، وہ سجدے ہو رہے ہیں۔ اس سجدے کی آخری بات کو سنیں گے اور میری پوری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ، یہ 4 سجدے 5 سجدے آپ نے کیے بغیر رکوع کے؟ تو میں ہاتھ سنو، پہلا سجدہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا میرا نام لے کر، اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ صلوات، حبیب اللہ، وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو میں نے پہلا سجدہ شکر کیا۔ پھر دوسرا کہا، پھر جبرائیل آئے، ان کا اس کا پیغام ہے کہ وہ آپ کے بھائی علی کو بہت پسند کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں نے دوسرا سجدہ کیا، سر اٹھایا، پھر پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا جو آپ کی بیٹی فاطمہ اور ان کے بیٹوں حسن و حسین کو دوست رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ تو صلوات پڑھے سب مل کر۔ 3 سجدے ہو گئے۔ چوتھا پھر آپ نے کیوں کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا چوتھا اس لیے کہ پھر جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اللہ کا پیغام ہے جو آپ کو، علی کو، فاطمہ کو، ان کے بچوں کو دوست رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ اس پر میں نے چوتھا سجدہ کیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس 5ویں بات سنیے، یا رسول اللہ یہ 5واں سجدہ کیوں؟ فرمایا پھر وہ آئے جبرائیل، انہوں نے آ کر یہ کہا اے رسول، اللہ نے پیغام دیا ہے جو آپ کو دوست رکھے، جو علی کو دوست رکھے، جو فاطمہ ان کے بچوں کو دوست رکھے، اور جو ان سب کو دوست رکھے، اور جو ان دوست رکھنے والوں کو بھی دوست رکھے۔ صلوات محمد والے۔ کون کون نہیں آ گیا؟ کون کون نہیں آ گیا اس ورلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر؟ ان کے دوست رکھنے والوں کو بھی۔ بات ختم ہے۔ اور جو ان سے عداوت رکھے یا جو ان سے عداوت رکھنے والوں پر راضی ہو، ان سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی ہو، مجھے دنیا بتلائے۔ میں آخری بات بھی اپنے اسی محلے کی بزرگ جناب مولانا صبغت اللہ انصاری صاحب کا قول نقل کرتا ہوں، جنہوں نے جبل پور کی شاہی مسجد میں عاشور کے دن خطاب کرتے، میرے پاس ہے تحریر ہے، خطاب کرتے انہوں نے فرمایا لوگ پوچھتے ہیں معاذ اللہ معاذ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید اور امام حسین۔ فرمایا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ
کہ یزید کے دور حکومت میں صرف 3 سال ہے، 3 سال کی حکومت یزید کی، اور اس 3 سال میں اس نے ان 3 چیزوں کو برباد کیا جو رسول کو اور عالم اسلام کو بہت عزیز تھی۔ پہلے سال رسول کا گھرانہ کربلا میں، دوسرے سال مدینہ الرسول 10,000 انسان قتل کیے گئے، 700 صحابہ ان کے گھر کے لوگ۔ تیسرے سال اسی کا حکم پر فوج بڑھی مکے کی طرف، اس لیے الگ بات ہے کہ پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے حکم پر عمل ہوا، من جنی سے خانے کا پاک میں کی گئی۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ جو لوگ ان میں کسی ایک کی بھی حمایت کریں، تائید میں ہوں، وہ مصداق نہیں قرار پائیں گے۔ اور اس لیے میں کہوں گا کہ لفظ کفر کی تحقیق تک جب جائیں تو اس پر بھی ضرور جائے کہ دشمنی اہل بیت کی تحقیق کیا ہوتی ہے۔ بس بات ختم ہے عزیزوں۔ اور اس لیے عزیزان گرامی، کربلا میں میرے اور آپ کے مظلوم امام، جب سارا گھر شہید کیا جا چکا، اب خیموں میں صرف بیویاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچے بھی وہ ہیں جن کی زبانوں پر ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اس ماحول میں میرا اور آپ کا امام، رسول کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا امام حسین، اب بھی حق کی ترویج کا انداز۔ ایسے عالم میں کون حق کی بات سوچے گا جب امام حسین یزیدی فوج کے سامنے، پسر سعد کے سامنے، کربلا کی فوجوں کے سامنے مکمل شبیہ رسالت بن کر چلے کہ اب تو پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ سامنے گئے، کون گیا ہے؟ وہ حسین کہ اب جن کے داہنے بائیں نہ تو عباس ہے نہ علی اکبر، سارا گھر شہید کیا جا چکا ہے، نہ قاسم نہ اون و محمد، میرا آپ کا مظلوم امام اکیلا آئے۔ فوج یزید سامنے، بس چند لفظ ہیں، اور آپ نے آواز دی 3 فقرے، یا ویلکم، افسوس ہے تم سب پر۔ پہلے یہ کہہ دوں کہ پسر سعد نے چاہا کہ آواز امام حسین کی دب جائے، لیکن امام وقت تھے، ہاتھ اٹھایا، خاموش، مجھے کچھ کہنا ہے۔ فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، جن کے گلوں میں جہاں سانس تھی وہیں رک گئی، جو گلوں میں جانوروں کے گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں رک گئیں، خاموش ہو گئی۔ سناٹا پورے کربلا کے مقتل پر میدان پر چھایا ہوا ہے۔ رسول کا نواسا پوچھ رہا ہے، الا ما تقاتلونی، لاکھوں کی فوج سامنے، رسول کا نواسا پوچھ رہا ہے، یا ویلکم، افسوس تم پر، الا ما تقاتلونی، تم سب مجھ سے کس بات پر لڑ رہے ہو؟ میرا یہ مجمع جہاں تک آواز جائے، حسینیت کی آواز مقتل سے بلند ہو کر کربلا تک سے بلند ہو کر قیامت تک رہنے والی ہے۔ تم سب مجھ سے الا ما تقاتلون، تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو؟ 3 سوال کیے، ام علی حق ترکتہ، کیا کوئی ایسا حق ہے جو میں نے چھوڑا؟ ام علی سنت بدلتھا، یا رسول کی کسی حدیث کو میں نے بدل ڈالا، شریعت کو بدل ڈالا؟ ام علی شریعت غیرتھا، یا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کیا؟ 3 دن کا پیاسا، کتنوں کی لاشیں سب تک اٹھائے ہوئے، خیموں میں بیویاں بے مقطوع چادر تھوڑی دیر میں ہوں گی، پھر 6 مہینے کے بچے کی لاشیں کو لے جانے والا وہ ایسے عالم میں بھی سوال کرتا ہے، کیا میں نے حق چھوڑا؟ کیا میں نے شریعت کو بدلا؟ پورے کربلا میں خاموشی تھی۔ تب پسر سعد نے کیا کہا، اے فوجیوں، اگر یہ روز محشر کے صبح تک بھی سوال کرتے رہے، جب بھی ان کی بات کا جواب نہیں ہے، بڑھو بڑھ کے حملہ کرو، چاروں طرف سے فوجیں امڑی۔ بس آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو فوجیں امٹ کر چلی امام حسین تک، جس کے ہاتھ میں کمان تھی اس نے تیر کو جوڑا، جس کے دوش پر نیزہ تھا اس نے بلند کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے میاس نکالی، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، پتھر نکال نکال کر حسین
امام نے جو یہ منظر دیکھا تو اپنے قبضہ شمشیر کو ہاتھ ڈالا، آواز دی تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ تلوار چلی کہ آواز آئی ہے نفس مطمئن پلٹ آپ نے رب کی طرف۔ ظالم الذین ظلموا رحمۃ اللہ علیہ رب محمد والے و تمام شرکاء مجلس کو ان کی دلی شریف کا جو مریض ان کے امراض سے اس موذی ورس کو تمام دنیا سے نابود کر، ہم کو زندگی کے آخری سال تک رائے محبت اہل بیت پر ثابت کرنا، ظہور حضرت حجت عطا کی آپ تامزاد کو دعا جناب کروں ہدایت حسین صاحب کے لیے سورہ فاتحہ ہدایت حسین ہدایت حسین ابن راحت حسین ابن راحت حسین صاحب جناب ہدایت حسین صاحب بنو ابن راحت حسین صاحب بنو ان کے لیے سب سے بسم اللہ